لیکن یہ کون سا پاکستان ہے جہاں پر یہ جو پچھلے دنوں میں ایک جیو نیوز کے ایک نمائندے کی آپ کے سامنے ویڈیو آئی جو مظفرآباد سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں کا وزیر اعظم اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، کوئی تیسری طاقت ہے جو نظام کو چلا رہی ہے۔ کون سی تیسری طاقت ہے جس نے پورے آزاد کشمیر کے اندر 70% یاسین ملک کے کافلوں کے سپاہیوں پر FIR کاٹی؟ یہ کون سی تیسری قوت ہے جس نے چن چن کر یاسین ملک کے چاہنے والوں کے نام FIR میں لکھے؟ 5 نام یاسین ملک کے سپاہ سالاروں کے ہیں، 3 نام عام سول سوسائٹی کے لوگوں کے رکھے گئے۔ تو ساتھیوں، یہ ایک منصوبہ ہے، یہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا قصور نہیں ہے، یہ ایک اور تیسرا جس کو کالی کٹی کہتے ہیں وہ وہاں سے بیٹھ کر ان کو ڈائریکشن دے رہی ہے، تم فلاں پہ FIR کاٹو، تم فلاں پہ FIR کاٹو۔ تو ساتھیوں، یہ تحریک پرامن پڑ رہی تھی، ہمارے 3 ماہ سے دھرنے جاری تھے، احتجاج جاری تھے، تو پھر ان کو کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے رابطہ کور سے لے کر نیلم تک اور پھر یہاں سے بھمبر تک رات کی تحریکی میں ایکشن کمیٹی کے تمام دھرنے اکھاڑ پھینکے؟ کیوں دھرنے اکھاڑے انہوں نے؟ کیا دھرنے والوں نے ان کا بگاڑا تھا؟ کوئی بتا دے کہ یہ جو دھرنوں میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے 10 روپے کا نقصان بھی ریاست جموں کشمیر کے اندر کسی کا کیا؟ کیوں اکھاڑے گے؟ کوئی کس سے پوچھا جائے؟ پھر یہ ہم پہ جو FIR کٹے گی اس کی بات کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 204 کی تحت تم پر دہشت گردی کا مقدمہ ہے، تم پر بھی مقدمے بنتے ہیں۔ پھر تم نے جو پہلا وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر حق کے ادھر دیے کروائیں گے، ہم فوجوں کا ادخلا کر کے رائے شماری کروائیں گے، تم نے UN میں لکھ کر دیا تھا، تم نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ 75 سال میں وعدہ نہیں پورا ہوا۔ اس کے بعد جو ہمارے ساتھ منگلا ڈیم کا وعدہ ہوا وہ پورا ہوا، بلکہ تم نے یہ کیا، تم نے ایک شملہ معاہدہ اور تاشکند کیا، شملہ میں لکھ کر دیا کہ یہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ سے بھارت اور پاکستان کے حوالے کیا جائے، ہم فیصلہ کریں گے۔ تم دونوں کون آتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ تم نے کیا کیا 50 سالوں میں؟ کون سا فیصلہ کیا؟ بلکہ تم نے وہاں پر یہ بھی لکھا کہ اس سیز فائر لائن کے اس طرف ہندوستان ہے اور اس طرف پاکستان ہے۔ تو تم نے بھی کون سا قانون پر عمل کیا؟ تمہارا اپنا قانون کہتا ہے کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، ان کے یہ نام ہیں۔ آرٹیکل 1 میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا قانون پاکستان کے 4 صوبے میں لاگو ہوتا ہے۔ تو پھر تم کس طرح پر مقدمے دہشت گردیوں کے لگاتے ہو؟ پھر کہا جاتا ہے تم نے بل کیوں جلائے؟ ہم جلائیں گے، پچھلی بار ہم کا بیڑا جلائے، اس بار اس چوک میں جلائیں گے انشاءاللہ۔ جلائے اس لیے ہے کہ تم نے وعدوں پر عمل نہیں کیا، جلائے اس لیے ہے کہ تم نے رات کی تحریکی میں پرامن لوگوں کو دربو سے اٹھا کر جیلوں میں پھینکا، جلائے اس لیے ہے کہ تم نے رات کی تحریکی میں گھروں میں گھس کر عورتوں کی تذلیل کی ہے، اس لیے جلائے ہیں، اور یہ جلتے رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ ایکشن کمیٹی نے جو مطالبات رکھے ہوئے ہیں، تو ساتھیوں جو بالخصوص میرے ساتھ FIR میں شامل ہیں، ہم آپ سب کو سے یہ وعدہ کرتے ہیں، ہمارے اثار اتنے مضبوط ہیں کہ ان کی جیل کی دیواروں میں بھی اتنے مضبوط نہیں ہے۔ ہمیں مقبول بادشاہی نے پھانسی کے پھندے میں چڑھنا سکھایا، یہ کیا چیزیں یہ تھانہ اور یہ جیلیں؟ لعنت بھیجتے ہیں تم پر، تمہاری FIRوں پر۔ ہم سر عام چوکوں اور چوراہوں میں گھومتے ہیں، وہ دن بھی چھڑائی بیٹھے ہوئے تھے جس دن تم FIR کاٹ رہے تھے، اور آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نہیں رکیں گے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ہمارا یہ فلسفہ ہے کہ ہم جہاں سر دیتے ہیں وہاں سے واپس نہیں لیتے۔ جب تک وہ بات جو ہم نے رکھی ہے وہ اس کو پورا منوا نہ لے، کیونکہ انقلابی کا ایک ہی فرمولہ ہے انقلاب کا، جو تحریکوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ موت سے لڑو گے تو زندگی ملے گی، یہ ہے انقلاب کا فرمولہ۔ آپ FIRوں سے ڈر کر یہ کہیں گے کہ ہم انقلاب لائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے FIRوں میں آپ سب کے نام آئیں گے، گرفتار آپ سب ہوں گے، لیکن آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ ہمارے جائز مطالبات ہیں۔ ہم نے کوئی نئی بات نہیں رکھی، ہم وہی بات کرتے ہیں جو تم نے وعدے کیے تھے، جو تم نے ہم کو یہ کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کے لیے سبسڈی دیں گے۔ محمد علی جناح نے تو یہ بھی ذکر دیا تھا، ہم ان کو خودروش کی سستی
फ्री बिजली देंगे, इनको फ्री दस्तावेजात देंगे, और तुम्हारा पासपोर्ट जिस पर पूरी दुनिया में जब नाम लेते हैं लोग गालियां देते हैं, तुमने तो उसका भी वादा किया था कि हमको इनको पासपोर्ट देंगे। आज हमें ताने देते हैं उस पासपोर्ट के, हम लानत भेजते हैं उस पासपोर्ट पर जिस पर अरबियों को जब ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं तो कहते हैं कि कुल्लू पाकिस्तानी और अभी ये तुम्हारे पासपोर्ट का इतना मकाम है। मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर की कि जब महमूद गजनवी हिंदुस्तान में आया यहाँ पर हमला करने के लिए, उससे पहले उसको सिंध के एक राजा ने खत लिखा। वो कहता है इस बार दुआ तुझे कश्मीरी फौज से लड़ाऊंगा। वो इतने बहादुर हैं कि उनका एक सिपाही 80 फौजियों, तुम्हारे 80 फौजी उनकी इस एक सिपाही का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये तारीख है हमारी, ये फौजों का कब्रिस्तान है कश्मीर। तारीख पढ़ो जाकर हमारी, ये 6000 साल तारीख में 100 से ज्यादा फौजें आई, उनके कब्रिस्तान है यहाँ पर। ये अलग बात है कि हमारी क़यादत की जो उस वक्त की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने में एक ने हिंदुस्तान की तरफ लपका और दूसरा पाकिस्तान की तरफ लपक कर हमारी रियासत को 2 टुकड़ों में बांटा। हमारी तारीख है, उसका मुताबिया करो कि महमूद गजनवी की 2 शरीफ फौज ये अजीफीर के पार पर मारी गई। तो जाकर अपनी किताब में लिखता है कि दुनिया की सबसे बेवकूफ जो कौम है वो कश्मीरी कौम है। हमारी तारीख पढ़ो, तुम्हारी क्या तारीख है? तुम्हें तो जो भी आया यहाँ पंजाब के अंदर जूते मार कर चला गया, ये तुम्हारी तारीख है। पढ़ो सिद्धू ने किस तरह तुम्हें जूते मारे, जो आया यहाँ पर वो तुम्हें जूते मार कर हिंदुस्तान समेत तुम दानों को जूते मारता रहा। और हमारी तारीख है 6000 साल में, 6000 साल। तुम्हारा तो नाम ही 70 साल पहले बना, तुम तो 200 साल पहले है हिंदुस्तान है जो। हमारी तारीख फिर दोबारा दोहराओ तुम। दुनिया के नक्शे में जब 3-4 मुल्क थे तब भी जम्मू कश्मीर एक मुल्क था। आज हमें कहते हैं हमारा खाते हो, कौन किसका खाता है अभी तुम्हें पता चलेगा जब हम ये दावा बोलेंगे इन मंगला डैम पर और ये जो डैम तुमने बनाए हुए हैं। अगर तुमने नहीं सुनी बात तो अगली काल मुझे यकीन है छोटी बेटी की जो होगी तो यही होगी कि हम इन जो बिजली का है इन पर हमला करते हैं, क्योंकि ये हमारे हैं। और इस पर जब तक तुम हमारे मुतालबात नहीं मानते हम नहीं उठेंगे। अगर फिर भी बाज ना आए तो ये जो 52 लाशों का लश्कर बैठा हुआ है, तुम्हारे जो कासानेज हो तुम्हारी जो असेंबली है इसका घेराव होगा। तुम्हारे पास रास्ते बंद हैं सब। पुरअमन तौर पर कहते हैं कि हमें उलझाओ ना, पुरअमन तौर पर हमारे मुतालबात मान दो। और हमारे मुतालबात यही हैं कि हमें बिजली फ्री दो और हमारे आटे के जो में सब्सिडी दो। आखिरी पर मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया करते हुए अदा करता हूँ इन्हीं अल्फाज के साथ कि कान रखता है तो दरिया की रवानी पे न जा, कान रखता है तो दरिया की रवानी पे न जा। हमने चढ़ चढ़ के दरियाओं को उतरते देखा है और मौजू से खेलने वाले कभी घबराया नहीं करते, तूफान ही उतारा करते हैं, तूफान ही डुबाया करते हैं। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया। आज का ये हमारा इज्तिमा क्योंकि एहतजाजी कैंप है, आज हमने नाजायज टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ भरपूर तरीके से अपना मुजाहरा करना है। हमारे 2 ही मुतालबात हैं, वो एक महंगाई है और दूसरा हमारे बिल्स पर नाजायज टैक्सेस हैं, वो किसी सूरत हम देने के लिए तैयार नहीं है। हमारा आज का ये इज्तिमा इस बात की गमाजी करता है कि हमारे ये जायज मुतालबात हैं, हम अपने जायज मुतालबात से एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपने मुकर्ररीन से कहूँगा कि हमने आज के इस मौजू को अब मद्देनजर रखते हुए अपने खिताब को जारी और सारी रखना है और अपनी मंजिल पर भी पहुंचना है और अपने टैक्सेस भी खत्म कराने हैं और इस महंगाई का भी खात्मा करना है। और जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम उनसे जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो सकते। अगले मुकर्रर उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट काउंसलर मेरी मुराद चौधरी असद मकबूल के वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में ये खिताब किया करते हैं जनाब चौधरी असद मकबूल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से,
وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ میرے انتہائی قابل قدر ایکشن کمیٹی اور چڑوئی کے تاجر حضرات اور آزاد کشمیر پر سے میں خاص کر پونچھ، باغ، مظفر آباد اور ان علاقوں میں رہنے والے ان کشمیری بھائیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ پریس والے جو یہاں میرے بھائی موجود ہیں، میں ان کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں۔ آپ عوام علاقہ چڑوئی کا اور حلقہ بر سے آئے ہوئے لوگوں کا میں شکر گزار ہوں۔ میرے انتہائی قابل احترام لوگوں، یہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ تحریک آزادی کشمیر اس بات کی گواہی کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ اقوام متحدہ میں کیا گیا تھا، اس اقوام متحدہ کے وعدے کے مطابق رائے شماری کی جائے۔ میرے انتہائی قابل قدر اور غیور لوگوں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں میں ایک بات کی جو میں نے سنی۔ انہوں نے کہا کہ آپ حقوق تو مانگتے ہیں لیکن آپ کو اپنے فرائض کا پتہ نہیں تھا۔ جناب محترم پرائم منسٹر صاحب، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں۔ فرائض کی جہاں تک بات ہے، میرا یہ سوال ہے ان بیٹھے ہوئے حکمرانوں سے کہ کون سا جو یہ غریب عوام ہے انہوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ آج صرف بجلی پہ آ جاتے ہیں تو بجلی کے بل جمع نہیں ہوئے تو آپ کو اتنا مسئلہ بنایا کہ تنخواہوں کا مسئلہ لالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ بیرون ملک جا کر محنت مزدوری کرتے ہیں، یہاں پاکستان میں جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں یہ ایک ماچس کی تیلی پر بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ یہ کون سی وہ چیز ہے جس پر ٹیکس ادا نہیں کرتے؟ آپ یہاں سے ہمارے عوامی نمائندے ہم سے ووٹ لے کر اسمبلی میں جاتے ہیں، ہم اسمبلی میں آپ کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ آپ عوام غریب مظلوم عوام کے حقوق کی بات کریں گے۔ جب آپ حقوق کی بات کرتے ہیں تو فرائض کی بات آتی ہے تو آپ بھول جاتے ہیں۔ ہمارے اسپتالوں کا حال دیکھیں، ہمارے محکمہ زراعت کا حال دیکھیں، کون سے محکموں کا میں بتاؤں، جس کی طرف دیکھیں اس کا کیا حال ہے۔ یہ حال کس نے کیا ہے؟ یہ میں نے اور عوام غریب عوام نے نہیں کیا، بلکہ آپ حکمرانوں نے، آپ نے اس سارے مسئلے کا حل آپ کے پاس تھا جو آپ نے آج تک نہیں کیا۔ میرے عظیم لوگوں، یہ کشمیر کی دھرتی ہے، یہ قربانیاں دینے والے لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ آزاد خطہ ہے، ابھی جو فیصلہ ہونا باقی ہے۔ میں وزیر اعظم سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے 3-4 جو مطالبات ہیں، جائز مطالبات ہیں، آپ حل کر دیں، آپ کا شکریہ ہوگا۔ ورنہ جس طرح میرے بھائی ابرار صاحب پر اور میرے دوسرے بھائیوں پر یا آزاد کشمیر میں جتنے لوگ انہوں نے قید و بند میں رکھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو میں یہ آپ کو بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم کشمیری کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں ان مظلوم عوام کے لیے جن کے پاس آٹے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ آپ حقوق و فرائض کی باتیں کر رہے ہیں، یہ میرے علم سے بالا ہے یہ بات۔ میرے انتہائی غیور لوگوں، آپ نے کرنا نہیں ہے۔ یہ خوف جو ہے یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ آپ نے باہر نکلنا ہے۔ ہم بحیثیت امیدوار ہم نے یہاں سے ووٹ لیے ہیں۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم مسلمان ہیں، کلمہ کو ہیں، ہم کو یہ جو ڈبل مائنڈ ہے اس سے نکلنا پڑے گا، حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا نہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ جس دن یہ فیصلہ ہو گیا تو کوئی پولیس، کوئی انتظامیہ، کوئی دوسرے ادارے ہم پہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کشمیری انہوں نے ان کے بازو ازمائے ہوئے ہیں۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ میرے بعد اور مقررین بھی آنا ہے، عوام صبح سے آئے ہوئے ہیں۔ میں ایک بات کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مظفر آباد، پونچھ اور وہ والے جو ڈویژن ہے، اس طرح میرپور میں وہ ایکشن نہیں ہو رہا۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس سے آگے والا جو لائے عمل ہے، جو ایکشن کمیٹی لائے عمل دے گی، اس میں اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یہ گھاس وغیرہ کا موسم تھا، اس لیے لوگ مصروف تھے۔ میں انشاءاللہ آپ عوام سے پورا امید ہوں کہ جب ہم نکلیں گے تو پھر اس طریقے سے نکلیں گے کہ ہم اپنا حق لے کر رہیں گے۔ ہم موجودہ حکومت سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق کو مانا جائے اور یہ جائز مطالبات ہیں آپ مان لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انتشار سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر جو ایکشن کمیٹی کرے گی یا جو عوام فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہوگا۔ میں آخر میں ایک میاں صاحب کا شعر پڑھ کے جاتا ہوں۔ یہ صاحب کہتے ہیں، سدا بہار دہیں اس باغے کدے خزانہ آوے، سدا بہار دہیں اس باغے کدے خزانہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے۔ بہت شکریہ۔ میں ایک بار پھر یونین کونسل خان کا کٹیڑا کا انتہائی دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پوری یونین کونسل کی نمائندگی کے لیے میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اپنے بڑے بھائی جناب ڈسٹرکٹ کونسلر یونین کونسل خان کا کٹیڑا راجہ کامران صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب راجہ کامران صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سنگ گراں جو حائل ہے اب اس کو ہٹا کے دم لیں گے، ہم راہ حق کے راہرو ہیں منزل پہ ہی جا کے دم لیں گے۔ یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا فضل جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کے دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا اب اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ میرے نہایتی قابل احترام انجمن تاجران چڑوئی و ملکہ علاقہ جات، سول سوسائٹی اور اس جلوس اور دھرنے میں شرکت کرنے والے تمام معززین، میں آپ کو مبارکباد ضرور دیتا ہوں لیکن شکریہ کسی کا ادا نہیں کرتا، کیونکہ یہ ہم سب پہ فرض ہے۔ ہم سب جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، اور جو ہمارے بھائی کسی مجبوری کے تحت یہاں نہیں آ سکے ہم ان کی بھی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، ان کی جگہ بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر آئندہ اور جلدی جب کہیں دوبارہ ضرورت پڑے گی تو وہ لوگ جو گھر میں آج نہیں آ سکے ہیں وہ ہم سے زیادہ کثیر تعداد میں شرکت کر کے اپنی ملی بیداری کا ثبوت انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں منتخب ڈسٹرکٹ کونسلر ہوں تو میرا تعلق ایک جماعت سے ہے۔ میں اپنے آپ کو ہمیشہ پیش کرتا ہوں اور میں کہا کرتا ہوتا ہوں کہ جب کہاں بیٹھنے کی جگہ آئے تو پھر میں ہمیشہ اس طرف بیٹھتا ہوں کہ یہاں لوگ اس طرف زیادہ ہوتے ہیں اس طرف کم ہوتے ہیں۔ آج میرے بڑے بھائی خادم انقلابی صاحب نے حکم دیا تو میں یہاں آ گیا ہوں۔ آپ لوگوں کی یہاں پہ جو اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے احساس ہے، شدت سے بھوک بھی ہے، گرمی بھی ہے اور تھکاوٹ بھی ہو گئی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ 2-3 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ سکوں، لمبی بات کرنے کا عادی بھی نہیں ویسے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے ہم 19 ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں اس ضلع کوٹلی سے مسلم لیگ نون کے، میں نے وہ تحریک چلائی، باقاعدہ تحریری طور پر اپنی صدر جماعت کو یہ لکھ بھیجا ہے کہ آپ اس بگوڑی حکومت، اس نالائق حکومت سے آپ بالفور علیحدگی اختیار کریں اندر 10 یوم۔ اگر آپ علیحدگی اختیار نہیں کریں گے تو ہم آپ سے علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ یہ جرأت کوئی اور دکھائے نا،
کوئی دکھائے. ہم اس لیے دکھاتے ہیں کہ میں آپ میں سے ہوں, میں یہاں بیٹھتا ہوں, یہاں سے اٹھتا ہوں. مطالبات ہمارے بالکل جائز ہیں. کسی ایک مطالبے کے ہو, اب جیسے یہ بجلی کا معاملہ ہے, ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ بجلی کے ٹیکسز کو ختم کیا جائے, ورنہ یہ اس طرح کے دھرنے روز ہوں گے, شٹر کال روز ہوگی. مسئلہ جو ہے وہ حکومت کے لیے بنے گا. رہی بات ہمارے بھائیوں پہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے, میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. میرے بھائی ابرار پہ یا ان کے ساتھ جو باقی دوست احباب ہیں, میں نے ڈی صاحب کو یہ بھی کہا, ایس پی صاحب کو بھی کہا ہے کہ ایف آئی آر ہو گئی ہے, آپ مجبور ہیں کسی حکم پہ, آپ بخدا آپ غلطی نہ کرنا کسی کو گرفتار کرنے کی, ورنہ ہم لوگ بڑے سخت مذمت کر رہے ہیں اور اس کا جواب بھی ہم کر دیں گے. دوسری بات, یہ مذمت ایف آئی آر کی ہے. جو ہماری بیرونی طاقتیں جو یہاں پہ آ رہی ہیں, میں ان کی مذمت نہیں کرتا, ان کے خلاف انشاءاللہ مذمت کریں گے. وہ مذمت کے قابل نہیں ہے. وہ ہے نا بزرگ کرتے ہیں کہ ٹھنڈی بھی چاہتے ہیں ٹھنڈا بڑھ جائے نا. آیت الکرسی بڑی سخت آیت ہے, جنہ کی نسائی چھوڑنی ہے, بھوتاں کی نسائی چھوڑنی ہے, چڑیلا کی نسائی چھوڑنی ہے. پر یہ ٹھنڈی سنڈا بڑھیا ہے تو منڈے پہ پھیلتا آیت الکرسی پھوکنے لگو سنڈا کر تیری جان لگا. وہ سنڈا کیس نال جانا ہے, ڈنڈے نال جانا. بولو سنڈا کیس نال جانا. میں حکومت پاکستان سے اور حکومت دنگے نال جاتی زیادہ. اور میں حکومت پاکستان, حکومت آزاد کشمیر سے یہ بالخصوص آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر سے کہوں گا کہ آپ یہ غلطی نہ کرنا. جو آپ غلطی کر بیٹھے ہیں اس کی ہم آپ کو معافی دیتے ہیں, اس کی ہم آپ کو معافی دیتے ہیں. اگر آپ نے یہ غلطی دہرائی تو پھر ہم سب کے ہاتھوں میں ڈانگیں ہوں گی, اور یہ پاکستان والے شاید ان ڈانگوں کر کے کھڑے نہ ہو سکیں. ہمارے بھائی ہیں, پاکستان 1947 میں جب وجود میں آیا تو لا الہ الا اللہ اس کی اساس تھا, اس کی بنیاد تھا. کاش ہمارے حکمران, ہم مملکت پاکستان کے خلاف نہیں ہے, بخدا ہم اس کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں. ہم مملکت پاکستان کے جو رہنما ہیں, جو حکمران طبقہ ہے, ہم ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ کاش آپ لا الہ الا اللہ کے اصولوں پہ کھڑے ہوتے تو آج آپ جو آپ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہیں, خدا کی قسم ہمارا منہ آپ کی طرف ہوتا, ہمارا ہاتھ آپ کی طرف ہوتا, اور آپ کے حکم پہ ہم لبیک کہتے ہیں. آپ ہمارے حقوق کے محافظ بن سکتے تھے. یہ خطہ جو آزاد ہوا, یہ خطہ آزادی کا بیس کیمپ تھا. آپ نے اس کے تشخص کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ شروع کی ہے اس پہ بھی آپ باز آ جائیں, ورنہ ان لوگوں کو شاید تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی جو وقت پہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور الحمدللہ ہم شعور رکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ضرور کریں گے انشاءاللہ. مطالبات کی طرف, بجلی کے ٹیکسز ختم ہونے چاہیے, ہماری جو ہے وہ حیثیت جو ہے وہ تشخص کو ختم نہ کیا جائے. انجمن تاجران یا سول سوسائٹی کے جتنے لوگ گرفتار ہیں ان کو فیلڈ فورس ایک نوٹس کے ذریعے ان کو رہا کیا جائے, اور جن لوگوں پہ ایف آئی آر ہوئی ہیں وہ ایف آئی آر جو ہے وہ کالعدم قرار دی جائے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے, انتہائی جائز ہے. ہاں ایک بات جو ہمارے ممبران اسمبلی, میرے دوستوں اور بھائیوں, میں کسی ایک بندے کے کسی شخصیت کے خلاف نہیں کہ یہاں سے ایم ایل اے کون ہے یا ہمارے ملکہ علاقوں سے کون ہے, سب اچھے ہیں. لیکن باخدا جب آپ فیصلہ کرنے لگے تو آپ بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. آج بتائیں مجھے, اور یہاں پہ کون ہے, کوئٹہ میں کون بیٹھا ہوا ہے, یہ سیاست میں کون بیٹھا ہوا ہے, کوئی نہیں ہے. وہ اپنی عیاشیوں کے لیے اسمبلی میں موجود ہے, چھپ چھپ کے شام کو رپورٹ دے لیتے ہیں کہ کس نے کیا کہا ہے, کس نے کیا کہا ہے. آپ بھی ووٹ دینے وقت وہ سوچ بچار کر لیا کریں. اور دوسرا آخری بات جو کروں گا کہ ہم پاکستان کے لوگوں کے یا ان کے رویے کے تو خلاف ہیں. ہمارا لائن مین جو ہے وہ تو پاکستان سے نہیں آیا, ہمارا پٹواری تو پاکستان سے نہیں آیا, ہمارا جو یہ تھانے کا سپاہی ہے یہ تو پاکستان سے نہیں آیا. یہ ہم میں سے ہے, ہمارا کشمیری بھائی ہے, اس علاقے کا ہے, اور خدا کی قسم ان سے بھی کہے کہ یہ بھی بےغیرتی چھوڑ دے. آج جو مہنگائی کا عالم ہے, کیا کوئی بندہ کسی کے خلاف اگر درخواست ہو جائے, کیا وہ غریب جو 1200 روپے کی دیہڑی لگاتا ہے وہ اپنی درخواست ختم کرانے کے لیے اس کے بھائی کے ساتھ راجنامہ بھی ہو جائے, تھانے میں جائے, وہ دروازے کے پیچھے لے جاتے, ضروری گل کر دیا ادھر. یار ضروری بات یہ ہے کہ آپ ارحان کھانے پہ لے گئے ہو, وہاں پاکستان کا قصور تو نہیں ہے, یہ اسلام کا قصور تو نہیں ہے. آپ اپنے لوگوں پہ بھی ترس کھاؤ, پٹواری صاحب آپ بھی ترس کھاؤ, یہ برقیات والے ایس ڈی او لائن مین لائن سپرنٹینڈنٹ آپ بھی ترس کھاؤ. میرے بھائی نے بالکل ٹھیک بات کہی تھی, میٹر کی تار خراب ہو جائے 1500 روپے سے وہ نیچے جاتے نہیں ہیں آپ کے گھر میں. یہ تو پاکستان کا ہی نہیں کہتا, یہ تو کشمیر کی تاریخ نہیں کہتی, یہ تو ہمارے اخلاقیات ہے. ہمیں اخلاقیات سکھاتی ہے کہ ہم بہن بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کی مدد کریں. آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس میں گزارا کریں, تنخواہ نہیں ہوتی, تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا, یہ نوکری چھوڑو اور کام کر لو. آپ کے لیے بہت سارے مواقع ہیں, سب کے لیے مواقع ہیں.
वो लोग जो बैठ गए अच्छी तरह से कमा रहे, उनके एहलो याल अच्छी तरह गुजर बसर कर रहे। अगर आराम नहीं खाओगे आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। आपके मुस्तकबिल जो आपके बच्चे हैं आप उनको आराम ना कराएं। और उसके अलावा एक बात हम सब मेरे समेत वो ऐसा हड़े गया वो क्या कर रहे हो भाई सब बेले फिर रहे हो सब लोग कर रहे हैं हमारे दो फ्राइंग पैन होने वो भाई आप अपने जमीनों में भी उगाओ। हमें तो आटा जो है मिल नहीं रहा। हमारी यही जो फसलें थी यही हमारी जो खेती बाड़ी हम करते थे तो यहाँ से भरपूर फसल लेता था। कुछ हड राम हम भी बन गए। हमें अपने आप को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। जो खेती बाड़ी में आप जाए देखे ना जड़ी बूटी का क्या हाल है। यही वो खेत थे जहाँ से आपको फसल मिलता था। यहाँ सिर्फ आप दिन में सुबह बाजार आ जाते दुकानदार पर तो आते मजबूरी में बाकी लोग बाजार में यहाँ से चक्कर उस सिरे पे उस सिरे से यहाँ पे कभी पकड़े ना हाथ में क्रांति कभी पकड़े वो बोली अपने उस खेत को ठीक करें बूटी को खत्म करें। ये सब्सिडी आटे के बाबू मांग रहे हैं। ये आटा कम आ रहा है वाफर मिकदार में हो जाएगा अगर आप अपना आटा उगाए। कुछ हमें भी अपनी बेहतरी करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हुकूमत पाकिस्तान में नहीं दे सकती या उन्होंने हम पे लागू नहीं की है। कुछ हमने भी अपने ऊपर मुसलत की है उनकी भी बेहतरी जरूरी है। मेरा और सब आपका हम सब का हामी अल्लाह ताला नासर हो अल्लाह ताला हमें नासर हो आपकी मदद हो। मेरा आपका जो है यहाँ पे हमें अल्लाह ताला कबूल करे और हुक्मरानों को हिदायत दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। बहुत शुक्रिया साहब। आज की हमारी इस तकरीब में चेयरमैन नंबरदार राजा सुल्तान साहब वाइस चेयरमैन राजा वकार साहब जो कि मेजबान हैं हम उनका शुक्रिया तो नहीं अदा करेंगे बल्कि वो जो है आज की तकरीब के मेजबान हैं। मेरे अगले मुकर्रर तहसील बार चोई की नुमाइंदगी के लिए तहसील बार चोई ने हमेशा एक्शन कमेटी और अंजुमन ताजरों का शाना पिछाना हमारे साथ हमेशा खड़े रहे और जहां भी हमने कॉल की वो हमसे पहले हमसे वहां खड़े रहे। और उन्होंने जो हमारी एफआईआर हुई हमारे भाइयों पर उसकी सबसे पहले जो अगर किसी ने मजम्मत की है तो वो हमारी तहसील बार चुड़ोई है। इस पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और तहसील बार चुड़ोई की नुमाइंदगी के लिए मैं राजा अमर एडवोकेट साहब जो यहाँ सुबह से यहाँ मौजूद है मैं उन्हें दावत खिताब दिए जा रहा हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें और साथ ही राजा वसीम साहब लंगर को जरा तेज करें ताकि जो है वो अभी लंगर मिलेगा। तमाम अभी जो है वो 2-4 मुकर्ररीन बाकी हैं उसके बाद जो है तमाम अहबाब को जो है वसी पैमाने पर लंगर का इंतजाम किया गया है। जनाब राजा अमर एडवोकेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे अजीजों अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे बड़ी खुशी हुई है जो पहले तो हमने जो ये फैसला किया कि बिल नहीं जमा करवाएंगे पिछले 2 माह से हम लोग बिल नहीं जमा करवा रहे। ये बात जो है मेरे हिसाब से चुड़ोई वालों को पिछले 3-4 साल पहले कर देनी चाहिए थी। हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बिल है क्या ये है जो हमें वो चीज देते हैं उसका हम मुआवजा देते हैं उन्हें। ये बिल ग्रिड स्टेशन लगाना वापडा का काम था पूरी वोल्टेज देना उनका काम था। वो पूरी वोल्टेज देते तो फिर वो इसका इस्तेकाक रखते थे कि हम उन्हें बिल दें। हमें ये बिल पहले ही नहीं दिए जाने चाहिए थे। मेरे भाइयों एक बात मैं क्लियर करूं कि ये अंजुमन ताजरान का सिर्फ ये नहीं है ये इसके लिए ये अवाम का एक बंदा जो है ये हम सब की कॉल है। हम सब इसको पे लब्बैक कहते हैं और हम सब तायीद करते हैं और आखिर कम तक इंशाल्लाह साथ चलेंगे। ये जो एफआईआर काटी गई हैं और गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी तहसील बार एसोसिएशन की तरफ से भरपूर मजम्मत करता हूं और तहसील बार एसोसिएशन चुड़ोई की तरफ से मैं ये अर्ज करता हूं कि हम ये ऑफर करते हैं कि किसी किस्म की कोई भी कानूनी मसाइल हुए कोई भी प्रॉब्लम हुई तो इंशाअल्लाह हम अपने खर्चे से आप लोगों के मसाइल हल करने के लिए मौजूद हैं। और एक बात मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी करना चाहता हूँ इस स्टेज के विसादत से हमारे आबाओ अजदाद ने आपसे इल्हाक किया था रियासत पाकिस्तान के साथ रियासत आज़ाद जम्मू और कश्मीर ने इल्हाक किया था
اس میں ضم نہیں کیا تھا. الحاق اور ضم میں بڑا فرق ہوتا ہے. الحاق جو ہے وہ اپنی پہچان اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھ کے کیا تھا. آپ جو نئی شنید میں آ رہی ہے, کبھی جیلم کے ساتھ ہمیں لگایا جا رہا ہے, کبھی ایبٹ آباد کے ساتھ, تو یہ اس طرح کے اوچھے کنڈے سے خدا کے لیے باز رہے ہیں. وہ ہوش کے ناخن لو, آپ یہ فضا دیکھو, یہ کشمیر کے لوگ, یہ جوان کیا کہہ رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ جوان جو ہے یہ اپنے آباء و اجداد کے اس فیصلے پہ نظر ثانی کرنے پہ مجبور ہوتا جا رہا ہے. یہ شاید آج کا جوان آپ کی یہی حرکتیں جاری ہیں تو شاید یہ علاق کے نعرے کو بھی جائز بھی نہ سمجھے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, تھے, لیکن آپ کے رویے اگر ٹھیک نہ ہوئے تو شاید آپ کے ساتھ رہیں گے نہیں. یہ کشمیری, ہم یہ کہتے ہیں بجلی پیدا ہم کریں, دریا سورسز ہمارے استعمال ہوں. دیکھیں کہ وہاں پشاور اور پختونخوا والوں کے بجلی جو پیدا ہوتی ہے ان کو ان کی رائلٹی ملتی ہے. سندھ والے جو ہیں وہ پنجاب والے ان کو رائلٹی ملتی ہے. ہم لوگوں نے الحاق کا جرم کیا ہے, آپ لوگوں کے ساتھ رہنے کا اگر فیصلہ کیا ہے تو خدا کے لیے ہمیں یہ ثابت نہ کریں کہ ہمارے آباء و اجداد غلطی پہ تھے. انہیں اپنی الگ ریاست, الگ پہچان رکھنی چاہیے تھی, آپ کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے تھا. اور ایک بات میں اپنی حکومت سے, اپنے امیدواران سے, آج اس یہاں کا جو نمائندہ ہے, اس عوام کے ووٹ سے جو نمائندہ بنا ہے اس کو یہاں ہونا چاہیے تھا. یہ عوامی مطالبہ ہے. عوام جو ہے وہ اس چکی میں پس رہی ہے, تو عوام سے ووٹ لینے والوں کو یہاں عوام میں بیٹھا ہونا چاہیے تھا. میں وزیر اعظم سے یہ بات کروں گا انوار الحق صاحب کہ یہ میرے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم بتخانے میں جا کے خدا بن بیٹھے. تم وزیر اعظم ہو یا منسٹر ہو تو اس لیے ہو کہ اس غریب عوام نے تمہیں ووٹ دیا. اگر تم ایم ایل اے ہی نہ بنتے تو پھر وزارت ہمارے فیصلے کرنے کے لیے وہاں جا کے بیٹھ کے تقریر کیا کرتے ہو جی کہ یہ بند کر دو, پھر فور یہ سب کام ختم کر دو. یہ ایک بات مجھے ذہن میں آ رہی ہے کہ انقلاب فرانس ہوا تھا ایک دور میں, اس میں یہ ہوا تھا کہ عوام جو تھی وہ حکومتی جو ہے نا یہ بالادستی اور چیرہ دستیوں سے اتنی تنگ آ چکی تھی کہ وہ پھٹنے کے قریب تھی. ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا کہ ایک بندہ, ایک مزدور جو تھا وہ پولیس کے ہاتھوں مارا گیا تھا. اس پہ انہوں نے احتجاج کیا جس پہ لاٹھی چارج ہوا, تو اس سے وہ پھر ایسا نظام چلا کہ وہ حکومت کیا, وہ نظام حکومت وہ سب درم برم ہو گیا تھا, اور اسے آج بھی دنیا انقلاب فرانس کے نام سے یاد رکھتی ہے. تو میرے بھائیو, حکومت پاکستان سے یہ میں کہتا ہوں کہ فضا کشمیر کی بھی ابھی کچھ ایسی ہوتی جا رہی ہے. یہ بل کا مسئلہ جو ہے یہ شاید بل کا مسئلہ نہ رہے. آپ عقل پہ ہاتھ مارو, اس کو یہی روک دو, اور جو جائز مطالبات ہیں انہیں پورے کرو, ورنہ شاید کل آپ منتیں بھی کریں تو پھر اس کا ازالہ نہ ہو سکے, یہ کہیں تحریک آزادی کی طرف نہ چل پڑے. تو میں یہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ سب لوگوں نے کیا ہے, ہم لوگ ایف آئی آر درج 8-10 لوگوں پہ ہوئی ہے یہاں ہمارے حلقے میں. یہ ایک ابتدا ہے. انہوں نے حق مانگا, حق نہیں ملا تو انہوں نے دل جلائے. قانونی طور پہ جرم ہوگا, لیکن اگر حق مانگنا جرم ہے تو یہ آج ان پہ ایف آئی آر ہوئی ہے, تو کل صرف ان پہ نہیں ہوگی, کل ہم پہ بھی ہوگی, ہم بھی بل جلائیں گے. پھر میرے دوستوں نے بڑی تفصیل سے ہر بات کی ہے, تو بات کہنے کے لیے کچھ نئی بات رہ نہیں گئی تھی, تو اسی پہ میں اتفاق کروں گا. تھینک یو.